اس کے اندر جو دل لگائے گا، جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگے گا، جو دنیا کے چکر میں زندگی گزارے گا، وہ ایک دن بہت روئے گا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے فلا یغررکم منی ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، دنیا والوں سن لو، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی چمک دمک کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کیونکہ میری جو باتیں ہیں وہ ہنسانے والی ہیں۔ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ فقولی مضحکن، میری باتیں یہ ہنسانے والی ہے، لیکن والفعل مبکی، جو انجام ہے رلانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا کے اندر رہے گا بہت ہنسے گا، لیکن جو انجام ہوگا اس کا یہ بہت ہی برا ہوگا میرے دوستو۔ تو دیکھیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں آپ دو باتیں یاد رکھ لیں، دنیا دارالامتحان ہے اور دنیا یہ فنا ہونے والی ہے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں گے تو یقین مانیے میرے دوستو، آپ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، ایک زہریلے سانپ کی طرح، ذرا غور سے سنیے، دنیا کی حقیقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ دنیا زہریلے سانپ کی طرح ہے کہ اگر آپ سانپ کو چھوئیں گے تو بڑی نرم و نازک ہوتی ہے سانپ چھونے میں بڑا ہی ملائم، اس کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، دیکھنے میں بڑا ہی نرم و نازک ہے، لیکن اندر اس کے بہت ہی زیادہ زہر ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا ایک نہ ایک دن ہلاک و برباد ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ دنیا کا انجام، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا انجام ایسی ہی ہے جس طرح سے ایک انسان مرغ و مسلم کھاتا ہے، عمدہ سے عمدہ لذیذ کھانے کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، چکن مٹن کھاتا ہے، کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے، کھا کر کے پیٹ بڑھا کر لیتا ہے، توند بڑھا لیتا ہے۔ لیکن انسان عمدہ سے عمدہ چیزیں کیوں نہ کھا لے، لیکن کیا نکالتا ہے؟ غلاظت اور گندگی ہی نکالتا ہے نا۔ عمدہ چیز تو کھاتا ہے لیکن نکالتا غلاظت اور گندگی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے جو انسان پڑے گا، دنیا کے چکر میں جو انسان رہے گا، وہ انسان ہلاک برباد ہوگا۔ تو خیر میرے دوستو، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہم مسلمانوں کا ٹارگٹ نہیں ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اور قرآن مجید کے اندر بھی بار بار اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا کہ تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کے پیچھے جو پڑے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو ہم نے سرائے فانی دیکھی، دنیا کو ہم نے سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنے جانے دیکھی، ہر چیز جو آج آیا ہے کل جائے گا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔